زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ یہ کشتی بھی نہ بدلی، دریا بھی نہ بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہ بدلا۔ یہ شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہ پائی، رستہ بھی نہ پایا۔ 30-40 سال سے جو ہمارا فارمیٹ ہے، سارا فارمیٹ پٹ گیا، کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہے، تو کیوں ہم پڑے؟ اور وہ تمام لوگ جو یہاں پہ اس وقت 300 سے زیادہ اضلاع سے 1000 کی تعداد میں این جی او کے جو عہدیداران اور سربراہان یہاں موجود ہیں، خواتین اور حضرات، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس سیشن کو سم اپ کریں، جو پہلا انوگریل سیشن تھا اور امپورٹنٹ سیشن تھا۔ اس میں آپ نے فاروق صدیقی صاحب نے ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنل کی جرنی 2007 سے لے کر کے 2025 تک ہمارے سامنے رکھی، جو بڑی حوصلہ افزا رہی، جس کو دیکھ کر کے ایک امید جگتی کہ انشاءاللہ اور مزید اس میں اچھے کام کیے جا سکتے ہیں۔ دانش آزاد انصاری صاحب کا آ جانے سے محفل میں چار چاند اور تھوڑی امنگ بھی آ گئی کہ انہوں نے آ کر کے گورنمنٹ کی طرف سے کمٹ کیا ہے کہ ایم پی اور ایسی آرگنائزیشن اگر ڈیولپمنٹ کے کام کرنے میں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہتی ہیں تو وہ پورا سپورٹ دینے کو تیار ہے۔ خاکسار کا بھی یہ ماننا ہے گورنمنٹ پورے ملک کی ہوتی ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہوتی، اس لیے جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کے ساتھ ہم لوگ کے دماغ میں ایک بڑا مت بیٹھا ہوا ہے کہ ایکس گورنمنٹ آئے گی تو ہم اپنے کام کی بات کریں گے اور وائی گورنمنٹ آئے گی تو ہم اپنے کام کی بات نہیں کریں گے۔ ٹیکس تو ہم ساری گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں، ڈیوٹیز تو ہم ساری گورنمنٹ کے لیے نبھاتے ہیں، تو ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی تو ہم کو گورنمنٹ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ان سے لینا پڑے گا۔ تو مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے 2 قدم آگے بڑھایا ہے تو ایم پیز اور ایسی تمام آرگنائزیشن کو گورنمنٹ سے مل کر کے پبلک کے مفاد میں شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ امیتابھ کنڈو صاحب اپنے آپ میں ایک اتھارٹی ہیں، پرسنالٹی ہیں، آپ ان کو سنتے جا رہے تھے، ان کو اگر میں سم اپ کروں تو میری پوری اسپیچ ختم ہو جائے گی۔ سو امیتابھ صاحب کو سم اپ کرنے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ان کی جو فکر ہے، ایک طرف یہ مانتے ہیں وہ کہ 21ویں سینچری انڈیا اور ایشیا کو بلانگ کرتی ہے، لیکن ان کا یہ ماننا کہ اس کا پیرامیٹر صرف $2,500 سے $14,000 اگر آپ کی پر کیپٹا انکم ہو جانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا پیرامیٹر یہ ہونا چاہیے جو ڈسپیرٹیز ہے اس کو ختم کرنے کی طرف گورنمنٹ کو، این جی اوز کو اور سارے اسٹیک ہولڈر کو بہت مضبوطی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ڈسپیرٹی اور ممالک کے مقابلے میں ہندوستان میں کچھ تھوڑا زیادہ ہے، اور وہ ساری ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں، جنڈر کی بات کرتے ہیں، ریجن کی بات کرتے ہیں، سوشل اینڈ اکنامکل کاسٹ فیکٹر کی بات کرتے ہیں، اور ریلیجن مائنورٹی کی بات کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس پہ ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ جناب یو نثار احمد صاحب زمین پہ بہت کام کر رہے ہیں، کئی چیزوں میں ہم لوگ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن کے حوالے سے انہوں نے ایک مسلمان ہندوستان میں جو رہ رہا ہے ایز اے شہری، اس کے ذمہ داریوں کی طرف ایک مکمل خاکہ پیش کیا ہے کہ قرآن چاہتا کیا ہے، اگر آپ انڈین سٹیزن ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے، آپ کے فرائض کیا ہونے چاہیے۔ حقوق کی لڑائیاں لڑیے، لیکن اپنے فرائض کو بھی سمجھنا ہے اور ملک کی خدمت میں شانہ بشانہ چلنا ہے۔ آپ نے مدینیت کا ذکر کیا، جس میں سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعاتی 3-4 سال ان کا مدینہ ہے تو اس وقت وہ مدینیت کی بات کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا، اس میں وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو کسی بھی بہت اچھی ڈیموکریسی یا کسی بہت اچھی حکومت کے جتنے بھی پائے ہو سکتے ہیں ان سب کو کر کے رسول اللہ نے دکھلایا، اور اس کو آپ راشٹرواد کہہ لیجئے، نیشنل ہوڈ کہہ لیجئے، اس کی بنیاد مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ تو وہاں سے ہم کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے ایک ذمہ دار شہری بننے کی طرف نثار صاحب کا اشارہ تھا جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ظفر محمود صاحب آج نہیں، سچر کمیٹی سے لے کر کے آج تک کوشاں ہیں لگاتار کہ کس طریقے سے ہماری کمیونٹی بھی نیشنل ایوریج کے برابر شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اور سچر کمیٹی کے ذریعے سے لگاتار کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو امپاورمنٹ کے طریقے بتائے کہ ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپارچونیٹیز برابر ہیں، بہت ساری چیزیں کامن ہیں۔ ہو سکتا ہے مائنورٹی کے بجٹ گورنمنٹ اڑا کر کے 3,000 کروڑ سے 16 کروڑ لے کر کے آئی، ہو سکتا ہے،
لیکن آپ یہ سوچئے جو بڑا بجٹ ہے 30 لاکھ کروڑ کا، اس میں آپ کا اتنا ہی حصہ جتنا کسی اور کا حصہ ہے. اس میں کہیں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں مسلم نہیں اپلائی کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے لارجر بجٹ میں پارٹیسپیشن کے لیے ہم کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو میں ظفر صاحب کو سمجھ پائے. پروفیسر فرقان قمر صاحب نے ہائر ایجوکیشن کی بات کری، اس کے ریزنز بتائے کہ ڈراپ آؤٹ کے ریزن کیا ہیں. اچھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو پرائمری سے اپر پرائمری کی طرف ہمارا گراف 3.9 سے بڑھ کر کے 5.5 گیا، پھر گھٹ کر کے 4.5 آ گیا ہے، اور اس کے انہوں نے ایک انالیسس کری ہے. اور جو بات وہ کہہ رہے تھے کہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن بڑھ جانے کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن میں ڈراپ آؤٹ فردر بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں شاید ایم پی کی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا ہو گیا، پرواز فاؤنڈیشن، اموبا، ان تمام جتنی آرگنائزیشن ہے، شاید ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو ذہنی طور سے بھی تیار کریں اور ان کی اچھی طریقے سے تیاری کرائیں کہ وہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بھی زیادہ سے زیادہ کریک کر سکیں. اور آپ نے بات کری تھی اس میں رحمانی 30 جیسی آرگنائزیشن کافی کام کر رہی ہے، لکھنؤ میں پرواز کام کر رہی ہے، اموبا کام کر رہی ہے، تو کام چل رہا ہے لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک جو آپ بتا رہے تھے کہ اپر پرائمری سے جو ڈراپ آؤٹ ہے 6 سے 8 کے بیچ میں، وہ تو دیکھیے وہ غربت کا سوال ہے، کیونکہ بچوں کو جو 100-200 روپے کی جو چائلڈ لیبر مل جاتا ہے تو اس چکر میں ان کا پڑھائی کا کوئی ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے کہ 10th اور 12th پاس کر کے کوئی کیا ہی کما لے گا جو وہ 6ٹھی کلاس میں کماتا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو تو فیس کرنا ہے ہم لوگوں کو. اب بات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کی ضرورت کی. یہ نیشنل لیول پہ این جی او کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کو کرانے کے لیے؟ اس کی معنویت کیا ہے؟ اس کے طریقے، اگر یہ کارآمد ہے تو کیسے کارآمد ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. In today's development sector, collaboration is not just beneficial, rather it is essential. NGOs can create deeper impact when they coordinate their efforts, complement each other, strengths and build strong networks. بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور این جی او ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں آدمی کی ضرورت نہیں، پروسیس سے چلتی ہے. تو جب آپ کولیبریٹ کریں گے اور دوسروں کی پریکٹسز کو آج ہی 2 دن میں آپ نیٹ ورکنگ کریں گے، دوسروں کی پریکٹسز کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے، تو آپ کو خود لگے گا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. کوآرڈینیشن ریڈیوسز ڈپلیکیشن آف ورک، انشور ایفیشینٹ یوز آف لمیٹڈ ریسورس، امپروو سروس ڈیلیوری اینڈ آؤٹ ریچ، ہیلپ پریزنٹ اینڈ یونائٹیڈ وائس فار پالیسی ایڈوکیسی. اگر آپ کوئی بھی پالیسی ایڈوکیسی کی بات کریں گے تو ایک چھوٹی سی ایک این جی او لے کے جائیں گے، لوگ نہیں سنیں گے. لیکن جب آپ اکٹھا ہو کر کے ایک بڑا نیشنل لیول کا پلیٹ فارم لے کر کے وہ بات جائیں گے تو گورنمنٹ یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اس بات کو سنتا ہے، قاعدے سنتا ہے، تو وہاں بھی اس کا رول بڑا ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ آپ کا شیئرڈ ویژن اور رول رسپانسبلٹی کی کلیئرٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اسٹیبلش کامن گول فار جوائنٹ انیشیٹوز، میپ each other's strengths and define clear responsibility. Align programs to avoid overlapping efforts. آپ دیکھیے نا کرائی کو دیکھیے، کپور صاحب کی ٹوٹل عمر 40 سال کی تھی، 54 میں پیدا ہوئے، 94 میں انتقال ہو گیا. اس 40 سال میں انہوں نے کرائی کی بنیاد رکھی، چائلڈ رائٹس اینڈ یو کر کے ایک چھوٹی سے انیشیٹو شروع کیا تھا. آج کرائی کتنی بڑی آرگنائزیشن بن گئی اور کتنی ہیلپ فل ہے. وجہ کیا رہی ہوگی؟ وجہ رہی ہوگی پروسیس، گول کی سیٹنگ، کلیئر رسپانسبلٹی، رولز کا ڈیفائن کر دینے سے جو آرگنائزیشن اسٹیبلش کری وہ بڑی جلدی کم عمری میں چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی آرگنائزیشن گرو کرتی چلی گئی. تو یہاں سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کوئی بھی این جی او بناتے ہیں، کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو لانگ ٹرم کے حساب سے ہمارے رولز اور کلیئرٹی آف رولز اور آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو طریقے ہیں اس میں ہمیں ایک ریگولر کمیونیکیشن سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہیے، پیریوڈیکل ریویو ہونا چاہیے، واٹس ایپ کے گروپ بننا چاہیے، ایک دوسرے کے پریکٹسز کو شیئر کرنا چاہیے، ریسورس اور نالج کی شیئرنگ ہونی چاہیے، ٹریننگ ماڈیول کو ایکسچینج کرنا چاہیے، فیلڈ لرننگ، ریسرچ. یہ سب جب آپ اکٹھا ہوں گے کئی این جی اوز میں تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں آپس میں ایکسچینج کر کے آپ کو اتنے ریسورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جوائنٹ پلاننگ اینڈ پروجیکٹس آپ لے سکتے ہیں. جیسے مان لیا آج ایم پی ہے تو ایک بڑا پروجیکٹ گورنمنٹ کا اٹھانا چاہے تو ہمت کر سکتا ہے کہ آپ کے سپورٹ سے 300-400 لوگوں کے سپورٹ سے ایم پی ایک بڑا کام کر سکتا ہے. ہم لوگوں کے بیچ میں جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب
تشریف لائے ہیں. آپ کا خوش آمدید سر. بیگم ضمیر الدین شاہ صاحب کا خوش آمدید اس پروگرام کے اندر. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنل یہ نیشنل لیول کے این جی او کانفرنس کراتا ہے اور یہ اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے تو اتنی ساری این جی او کو لے کر کے کوئی ایک جوائنٹ بڑا پروجیکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے جو انڈیویجول این جی اوز نہیں اٹھا سکتی. ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں اور انوائرمنٹ میں ان سب کو تو بڑا کام کیا جا سکتا ہے. کو کریٹ پروپوزل فار لارجر فنڈنگ آبجیکٹیوز, کمپلیمنٹ ایچ ادر نیشنل این جی او پروگرام لائک دس. ریفرل سسٹم ہے, آپ کو کوئی چیز بہرائچ میں چاہیے, آپ نہیں پہنچ سکتے, وہاں آپ کو پتا ہے کہ این جی او کام کر رہی ہے, آپ نے ریفر کر دیا کہ بھائی وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیولپ چیزوں کو کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی گیپس ود ایچ آرگنائزیشن کین فل, یوز کمپلیمنٹری اسٹرینتھ ٹو پرووائڈ ہولسٹک سپورٹ ٹو کمیونٹیز. نیٹورک ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر, اس میں لوکل, سٹی, اسٹیٹ کوآرڈینیشن اور سی ایس آر گورنمنٹ کی اسکیمیں ان سب کو مرج کر کے ایک پروگرام بنا سکتے ہیں. پارٹنرشپ وتھ گورنمنٹ اور سی ایس آر, جو بھی دانش آزاد صاحب بھی کہہ کے گئے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ساتھ پارٹی کوئی بھی گورنمنٹ کتنی بھی وہ کوئی بھی پروگرام آخری آدمی تک نہیں پہنچا سکتی, اور اسی گیپ پہ برج اپ کرنے کے لیے شاید این جی اوز کی ضرورت ہے. اور امریکہ جیسے ڈیولپڈ کنٹریز نے تو اس میں پیرلل ٹو گورنمنٹ یا پیرلل ٹو کارپوریٹ کی حیثیت ہے, اور مجھے لگتا ہے ہندوستان جیسی جگہ پہ اس کی اور ضرورت ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن تک صرف گورنمنٹ مشینری نہیں پہنچ سکتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے این جی او کے سیکٹر میں اور آگے کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. بلڈنگ لانگ ٹرم کولیبریشن. اچھا ہوتا کیا ہے, یو اسٹارٹ ود اسمال, ٹرسٹ بلڈنگ کرنی چاہیے, پہلے چھوٹا سا شروع کریے, بہت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو نیا شروع کرنا ہے. ٹرسٹ بلڈنگ کریے, اس کے لیے ضروری کیا ہے, آپ کے فائنینسز کو لے کر کے اور آپ کے کمیونیکیشن کو لے کر کے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کی سیلیبریشن کریے ان کی سکسیس کو. آپ لجت پاپڑ وجاد صاحب 1959 میں 7 عورتوں نے شروع کیا, اور آج 2025 میں 25,000 عورتیں ہیں جو سب کے سب اسٹیک ہولڈر ہیں, پارٹنر سے. کوئی امپلائر کا ان کے یہاں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. 80 روپے سے شروع کیا تھا, وہ بھی شاید لون لیا گیا تھا, اور آج وہ 1600 کروڑ روپے کا بن گیا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بھی چھوٹی ہو شروعات کریے, ٹرانسپیرنسی رکھیے, کلیئرٹی رکھیے, تو انشاءاللہ ایک دن آپ کی بھی آرگنائزیشن لجت کی طرح سے, کرائی کی طرح سے اور بہت ساری آرگنائزیشن کی طرح سے بڑی ہوگی. میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ افیکٹو کوآرڈینیشن اینڈ اسٹرانگ نیٹورکنگ, جس کی وجہ سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے, کین ٹرانسفارم آئسولیٹڈ ایفرٹس انٹو پاورفل یونائٹڈ ایکشن. When NGOs complement each other and share resources, the result is stronger. ہندوستان ایک دنیا کی سب سے بڑی کنزیومنگ مارکیٹ, بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اکنامی اٹھنا چاہتی ہے, ورلڈ کا فوکس ہے. ایسے میں جو امیتابھ کنڈو صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسپیرٹی ہے, گیپس ہے, اب یہ بہت لمبا ڈیبیٹ ہے کہ ڈسپیرٹی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے یا میری نااہلی کی وجہ سے, یہ لمبا ڈیبیٹ ہے, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. کرنا یہ کہیے اس ڈسپیرٹی کو, گیپ کو کم کرنے کے لیے ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے, ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنل جیسی آرگنائزیشن کا رول کیا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اس فرض اور ذمہ داری کی طرف ہم کو ڈیولپ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ مسلمان ایز اے قوم, خاص طور سے اس سیکٹر میں, آپ کی ٹریننگ بچپن سے چیریٹی کی اوروں کے مقابلے میں زیادہ کری گئی, تو آپ میں وہ ایک انبلٹ ہے. اگر آپ اس کو ایک پروفیشنل شکل دے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ امپیکٹفل ہو سکتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں بجائے اس ملک, یہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے, اس میں لائبلٹی پرماننٹ بننے کی بجائے ہم کو ایک ایسٹ کی شکل میں ایمرج ہونا چاہیے ایز اے کمیونٹی. تو ہمیں زیادہ محنت کرنا چاہیے اور زیادہ ریسورس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور این جی او کے کا افیکٹو یوٹیلائزیشن ایز اے ٹول کرنا چاہیے ہم کو آگے بڑھنے کے لیے. کیونکہ میں ایک ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب کے حوالے سے میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں جو مسلمانوں کا المیہ مجھے دکھلائی دیتا, اور میں بات اپنی ختم کروں گا کہ کشتی بھی نہ بدلی, دریا بھی نہ بدلا, ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہ بدلا, یہ شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہ پائی, رستہ بھی نہ بدلا. 30-40 سال سے جو ہمارا فارمیٹ ہے, سارا فارمیٹ پٹ گیا, کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہے. تو کیوں ہم پڑے ہوئے کہ ہمارا راستہ, ہماری منزل, ہماری کشتی سب وہی رہنی چاہیے. مان لیجئے کہ غلطی ہوئی ہے,
सब गुड इंटेंट्स में काम हुआ, वक्त नहीं समझ पाए, गलती हुई। हाई टाइम है कि इस तरह का जो दानिशमंद तबका यहां बैठा है, लार्जर गेम के लिए अपने आप को तैयार करे और देखें कि हमको क्या बदलना। हो सकता है कश्ती भी बदलनी हो सकता है दरिया भी, मंजिल भी, सब बदल देना पड़े, तब कहीं जाकर के हमको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूं आमिर इदरीसी साहब, उनकी टीम, पूरी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, कि वक्त की नजाकत पे उन्होंने हाथ रखा है और बहुत सही वक्त पे जो कोशिश इनकी 2007 से यहां तक की थी और आज ये जो नेशनल एनजीओ कॉन्फ्रेंस कराई है, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, एक मील का पत्थर बन सकता है। तो अब जब हमारे पास 1.5 दिन बचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के माहेनाज लोग, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़ी पर्सनालिटी, इतने एक्सपीरियंस के लोग हैं, सब अपने आप में 2 दिन पूरी कॉन्फ्रेंस को अगर चलाना चाहें तो शायद वो थक जाएंगे, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, उनके इतने तजुर्बे। तो वो अपने तजुर्बे को पिरो करके 10 या 20 मिनट में अगर आपके सामने रखें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टाइम निकाला है तो टाइम का पूरा इस्तेमाल करिए, बहुत संजीदगी से साथ एक एक चीज को अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए और देखिए। इस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी इफिशिएंसी को कैसे बढ़ा करके मुल्क की तरक्की में मुसलमान एक बड़ा ही रोल अदा कर सकता है। मैं एक दफा फिर से एमपी का और उनके जिम्मेदारान का और खालिद रशीद फरंगी महली साहब और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इतनी अगस्त गैदरिंग के साथ मैं अपने कुछ तजुर्बात और एहसासात शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।